یاد رکھنا، لیکن ایک وصیت کو پوری کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ فاطمہ، تم میری بیوی ہی نہیں ہو، نبی کی لخت جگر ہو، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا، تمہاری وصیت کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے جو جواب دیا تھا، جو بات کہی تھی، آج ہماری ماں اور بہنوں میں وہ بات نہیں ہے، آج اپنے دل میں وہ مسئلہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ اے علی اے سرکار، اے میرے سرکار، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کو نکالنا، دن کو نہیں نکالنا، کیونکہ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتی ہوں کہ میں کفن میں لپٹی ہوئی ہوں اور مجھے دن میں کوئی غیر محرم دیکھے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حیا، یہ ہے حیا کا مقام۔ اور حیا ایسی چیز ہے جو بتایا گیا کہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان سے آپ بہت کوسوں دور ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، وہ عثمان غنی جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے، وہ عثمان غنی کہ جن کو تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا جس کی زوجیت میں 2 بیٹی دی گئی ہو، وہ عثمان غنی جن کو کہا گیا کہ اے عثمان، آپ کے پاس سے اگر تم کوئی نیکی نہیں کرو پھر بھی اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا کر کے رہے گا، وہ عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرہ صحن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر تشریف لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک دیکھیے مرحوم کی کتنی حیا ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر آئے، یاد بار آئے، بچپن کے ساتھی آئے، ایک ذرا حرکت نہیں کی، سلام و کلام ہوا، حضرت ابوبکر بیٹھ گئے چلے گئے۔ اسی طرح پھر حضرت عمر فاروق آئے جن سے شیطان بھی خائف ہوتا تھا، جن کی رب العالمین تعریف کرتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے گئے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں جن کی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب ان کو گھیرے میں رکھا گیا تھا، جب ان کا دشمنوں نے محاصرہ کیا تھا، حضرت علی نے اپنے حسن حسین کو بھیجا تھا کہ جاؤ عثمان کے گھر پر پہنا ہو جا کر، لیکن عثمان نے کہا تھا کہ اے حسن حسین میرے لیے نہ لڑو، اپنے رب کے لیے لڑو۔ یہ حسن حسین گھر تشریف لے آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ حسن حسین گھر تشریف لے آئے ہیں اور عثمان پر لوگوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت حسن حسین کے پاس حضرت علی آتے ہیں، حسین کے گال پر ایک تماچا مارتے ہیں، حسن کے گال پر ایک تماچا مارتے ہیں، وہ ننھا سا بچہ، وہ عمر کا تقاضا تھا، حضرت حسن کے چہرے پر بھی آنسو آ گئے، حضرت حسین کے چہرے پر آنسو آ گئے۔ جب جوانی ہوا آنکھوں سے کہا کہ بابا آج تک آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، آج تھپڑ کیوں مار رہے ہو؟ حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا؟ تم نے اس کے دروازے کی پہرے داری چھوڑ دی جس کے دروازے پر فرشتہ بھی پہرا دیا کرتا ہے۔ وہ عثمان کے بارے میں کہا تھا، اسی عثمان کے بارے میں نبی نے جب کہا، اما عائشہ نے سوال کیا کہ ابو بکر آئے آپ اسی طرح رہے، عمر آئے آپ اسی طرح رہے، لیکن عثمان آئے آپ مجھے اپنے کپڑے کو صحیح کیا، درست کیا، اپنے کپڑے کو اپنی پنڈلی کو جھاڑا۔ اما عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ تم کیا جانتی ہو، یہ عثمان کا مقام تو اتنا بڑا ہے، حیا کے اس طرح سے یہ پیغمبر ہے کہ اس کے آسمان میں فرشتے بھی اس کی حیا کی تعظیم کرتے ہیں۔ اے عائشہ جس کی حیا کی تعظیم فرشتے کرے، کیا میں اس کی حیا کی تعظیم نہ کروں؟ یہ حیا ہے، یہ ایمان ہے، یہ مردوں میں بھی ہونا چاہیے، عورتوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر ایمانی حیا نہیں ہے، برائی سے رکنے والی حیا نہیں ہے، تو ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں نمت شرم بھی کر شدید، کہیں اللہ رب العالمین ہماری پکڑ یہی نہ کر دے، کہیں اللہ رب العالمین ہماری سزا اور جزا کا معاملہ یہی طے نہ کر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی پکڑ یہ یقینی ہے۔ اگر ہم گناہ سے باز نہیں آئے، گناہوں کو ترک کرنا نہیں چھوڑا، تو یقین جان لیجیے کہ ابھی ہم نے عذاب کا مزہ چکھا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں زناکاروں کے، بدکاروں کے، ہر گناہ کے الگ الگ طریقے رکھے ہوئے ہیں، الگ الگ سزا دینے کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دار فانی میں زندہ رکھ، اے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ رب العالمین اسی طرح حیا دے جس طرح صحابہ کرام نے تو نے دیا تھا، اسی طرح حیا دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اسی طرح حیا دے جو فاطمہ نے دیا تھا، جو عائشہ نے دیا تھا۔ آج ہم مسجدوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، مسجدوں کا بھی ہم اس طرح سے احترام نہیں کرتے،
پاس بیٹھ کر ہم گانا تیار کرتے ہیں، اسی مسجد کے پاس بیٹھ کر ہم گانا سنتے ہیں، اسی مسجد کے پاس بیٹھ کر آج ہم ڈی جے بجاتے ہیں، یہ سب اور صرف ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر حیا باقی نہیں ہے۔ اسی محفل میں بھائی ناچ رہا ہوتا ہے، اسی محفل میں بہنوں کو بھی نچاتے ہو، یہ شادیاں کیا کرتے ہو؟ خدا کی قسم ہے جتنی لعنت ہو فرشتے اتنی لعنت ایسی شادیوں پر بھیجتے ہوں گے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے شرم و حیا جا چکی ہے۔ شرم و حیا کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں ازدار ہماری حیا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم